السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوگ ناظرین آپ کا اپنا ویر اپنا فیملی ڈاکٹر مشتاق ملکانہ سے مخاطب ہے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ زیادہ تر وزن کم کرنا چاہتے ہیں، یا جن لوگوں کو تھکاوٹ ہے، یا جن لوگوں کو جناب قوت مدافعت کم ہو چکی ہے، یا جو لوگ سردیوں کے موسم میں پھیپھڑوں کی بیماری سے لڑ رہے ہیں، یا پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے، یا چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی فائدہ مند، بہت ہی سستا، بہت ہی آسان علاج، اس کا گھریلو علاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پیارے جی کمنٹس آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ آج آپ کو بتانے والا ہوں دیسی گڑ کے بارے میں، کیونکہ اس کے جو فوائد ہیں آپ کا جان کر حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے فائدے کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ اس کے جو فوائد ہیں بہت زیادہ ہیں۔ کافی بیماریوں کے خلاف اتنے مہنگے ٹریٹمنٹ کے کرواتے ہیں ان بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس گڑ کا استعمال کریں۔ یہ جو گڑ جو ہے آپ کے خون کو بھی صاف کرتا ہے، اور آپ کے جسم میں جتنے بھی زہریلے مادے ہیں جو آپ کی کافی بیماریوں کو جناب لگانے کے لیے باعث بنتے ہیں، یا آپ کو بیماری میں مبتلا کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان زہریلے مادوں کو آپ کے جسم سے جناب باہر نکالنا بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ گڑ کے بارے میں اگر آپ مختلف تھکاوٹ کا شکار ہیں، یا آپ کو مختلف دردیں وغیرہ ہیں، جو عورتیں زیادہ تر ماہواری کے دوران جن کو جناب درد وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے، اگر آپ ان کو گڑ استعمال کرائیں تو یہ گڑ جو ہے آپ کی ماہواری کے دوران جتنی بھی درد وغیرہ ہیں، پین وغیرہ ہے، اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ تیسرے نمبر پہ جناب یہ ہے گڑ آپ کے پیٹ کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کو ختم کرنے میں کافی مفید ہے۔ گڑ خاص طور پر پیٹ کی گیس، تیزابیت، السر اور خون کی کمی کو پورا کرنے میں کافی مددگار ثابت ہے۔ کیونکہ اس میں گڑ میں کافی مقدار میں آئرن وہ پایا جاتا ہے، آئرن کی مقدار کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تھکاوٹ کے بارے میں۔ گڑ جو ہے وہ آپ لوگوں کی تھکاوٹ کو بھی دور کرتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو آفس کا کام کرتے ہیں، آفس ورکنگ کام کرتے ہیں، یا جو لوگ جناب زیادہ تر ہارڈ ورکنگ کا کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، مستری مزدور وغیرہ، لیبر، جو بھی لوگ ہیں جو تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جن کو زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی جتنی بھی تھکاوٹ ہے سارے دن کی، اس کو ختم کرنے میں بھی کافی جناب مفید ثابت ہوا ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ساتویں نمبر پہ ہے جناب بلڈ پریشر۔ جن لوگوں کا اکثر زیادہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور کنٹرول نہیں ہو پاتا، مختلف میڈیسن استعمال کرنے کے باوجود بھی، اگر آپ ڈیلی بیس پر مطلب ہے کہ انجیکشن یا وغیرہ آپ اس کے علاوہ ٹیبلٹ وغیرہ یہ استعمال نہیں کرتے، تو آپ کا بلڈ پریشر وہ جو ہے وہ لو نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اگر آپ صبح دوپہر شام ایک جناب چھوٹا سا ٹکڑا آپ استعمال کرتے ہیں کھانے کے بعد آپ 3 ٹائم، تو آپ کو جناب جتنے بھی بلڈ پریشر کی مرض ہے وہ اس کو بھی نارمل کرنے بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ خون کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ 8ویں نمبر پہ آج جو لوگ ذہنی طور پر ویک ہو چکے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، جناب کافی زیادہ ان کے اندر ڈاؤٹ پایا جاتا ہے، تو یہ قوت کے مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، آپ کو آپ کی دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے، اور آپ کو انرجی کی ایک نئی بوسٹ دیتا ہے، آپ کو انرجی کی ایک نئی قوت دیتا ہے، جس سے آپ کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے، تھکاوٹ جو وغیرہ ہے وہ ساری دور ہو جاتی ہیں۔ 8ویں نمبر پہ آپ کو بتانا، جو لوگ زیادہ تر مختلف مشقت کرتے ہیں وزن کو کم کرنے کے لیے، مختلف جم وغیرہ کرتے ہیں اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی وافر مقدار میں میڈیسن استعمال کرتے ہیں، انجیکشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو مہنگے انجیکشن استعمال کرنے کے بجائے گڑ کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی گیس وغیرہ کو بھی ختم کرے گا، تیزابیت کو بھی ختم کرے گا، اور آپ کے ہاضمے کو بھی ٹھیک کرے گا، کیونکہ جو گیس ہے کس لیے بنتی ہے؟ گیس بننے کے بعد اگر جسم کے اندر فیٹ وغیرہ بنتی ہے، گیس بنتی ہے، تیزابیت بنتی ہے، السر وغیرہ معدے میں بن جاتے ہیں، آندروں کے اندر سوزش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو قبض بنتی ہے، قبض کی وجہ سے آپ کو گیس جو ہے وہ خارج نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے آپ کی جو پیٹ ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو یہ آپ کے جو پیٹ کی جو چربی ہے، جو فیٹ ہے، اس کو بھی کم کرتا ہے، آپ کا ہاضمہ بھی درست کرتا ہے، اور آپ لوگوں کو جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، وہ آپ کی بھوک کو بھی کافی حد تک بڑھاتا ہے، بھوک لگاتا ہے، وہ ہاضمہ بھی درست کرتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ ہے، جس کو کافی لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں کا ٹمپریچر جو سردیوں کے ہوں یا گرمیوں، اکثر زیادہ تر ان کا لو رہتا ہے۔ ٹمپریچر لو ہو جانا، اس کی بھی بہت وجوہات ہیں۔ اگر ٹمپریچر بڑھ جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بخار ہو جائے، ٹمپریچر کم نہیں ہے بخار ہو جانا۔ تو ایسی حالت میں اگر آپ گڑ کا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کا ٹمپریچر لو ہے، اس کو بھی جناب نارمل حالت تک لے آتا ہے۔ اگر آپ کو ٹمپریچر ہو گیا ہے مثلاً 98 100 پلس اس کے اوپر چلا گیا ہے، تو اگر آپ اس کو گڑ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ میڈیسن سے پہلے اس کا جو اثر ہے وہ آپ لوگوں کو جناب ٹمپریچر لو کرنا بھی بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں اکثر لوگوں کو چیسٹ انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کی بیماری کافی لگ جاتی ہیں، یا فلو وغیرہ، نزلہ زکام، کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ چیسٹ انفیکشن کو بھی ختم کرتا ہے، نزلہ زکام، فلو کو وغیرہ بھی ختم کرتا ہے۔ خاص طور پر جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہے، قوت دفاع کا مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کو بھی استعمال کرانا چاہیے، کیونکہ یہ قوت دفاع کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، کمنٹس کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔